اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس قرآن کلاس کے سبق نمبر 20 اور اس کا دوسرا حصہ جو آج کی ہماری اس کورس کی آخری کلاس بھی ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بہت تیزی سے قرآن کے ان اسباق کو پڑھنے کی کوشش کی، اور ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا آج ہم اسے انشاءاللہ ری وزٹ بھی کریں گے کہ وہ جو ہم نے 6 آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے کیا ہم وہ اچیو کر پائے ہیں۔ کل آپ نے بردر ہائی کے ساتھ قرآن کی آخری کلاس اٹینڈ کی تھی، آج اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا۔ کل کے لیے معذرت اس لیے کہ میں چونکہ ٹریول کر رہا تھا راستے میں تو ہم وہ کلاس نہیں لے سکا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ آپ نے یہ فیل کے انٹرسٹنگلی آپ نے جو مشکل کام تھا وہ کر لیا، آج بڑا آسان کام ہے۔ ہم نے ٹیبل مکمل کر لیا، ابھی کچھ دیر پہلے آپ دہرا رہے تھے بردر ہائی کے ساتھ اور آپ سب کو یہ ٹیبل آتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو شارٹ ٹیبل کر دیں گے۔ مائکس کائنڈلی آف کر لیں اپنے۔ ہم اس کو مزید شارٹ کر دیں گے، مختصر ٹیبل بنائیں گے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو، پریکٹس کرنے میں۔ آئیے ذرا آپ سب مجھے بتائیے، یہ اشارے میں آپ کے سامنے کروں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی پی آئی میں ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، 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 دکھائیے، دل سے کیجیے، مل کے مل کے کیجیے۔ کیجیے۔ سو الحمدللہ وی یوز آل آر سینسز فار دا پرپز آف لرننگ دا بک آف اللہ۔ تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم خوب انشاءاللہ شوق سے اور محبت سے اس کو کریں گے۔ آج آخری آپ کو دوبارہ یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اب آپ سب بالکل آسانی سے سب مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں آنے والے الفاظ کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے تو مجھے بتائیے کیا کیا نشانیاں ہوں گی۔ شروع میں الف لام الف اور آخر لام میں تنوین، لام ہوگا، نون یا نون الف تا، اور قانون کا تنوین ہوگی، ڈبل ضمہ، ڈبل کسرہ، فتحہ، یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر۔ تو ہم آنکھیں بند کر کے کسی سے پوچھے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ اسم ہیں۔ اور ان کی جمع میں آپ کو کیا نظر آئے گا آخر میں؟ واو نون یا نون، اور مؤنث میں الف تا، یانون، اور مؤنث کے لیے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آتن۔ الف تا۔ الفتا، الفتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے جی کہ یہ مؤنث کی جمع ہے، یہ مذکر کی ہے، یہ سب اسماء ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھا آپ کا اسم کا۔ فعل کے لیے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کا کرنا ہونا کسی وقت کے اندر۔ ہم نے کون سی 3 قسمیں فعل کی پڑھی ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، ماضی، مضارع اور امر۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر و نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اشارے الحمدللہ آپ سب کو آتے ہیں، آپ بڑا انٹرسٹنگلی اس کو کر سکتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے عربی میں بتائیے؟ جو جو اسم اور اسم اور فعلوں کو ملائے، ملائے۔ جو اور فعلوں کو ملائے، اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف۔ ماشاءاللہ، جو اسم اور فعل نہ ہو، ویری گڈ۔ ایک آسان تعریف یہ ہے، اور یہ بڑی آسان سا ٹپ اور نسخہ ہے، جو چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیں کون کون سے حروف پڑھے ہیں آپ نے؟ بی، 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 لی، ام، الا نا، انا، الف لا، الا، لا، ان انا، ان، ماشاءاللہ، لی لا، ایکسیلنٹ، گڈ گوئنگ۔ چلیں جی، تو دس از ہاؤ الحمدللہ وی کمپلیٹڈ اینڈ ریچ دس لیول کہ ہم نے یہ مکمل ٹیبل آپ سب کر چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ میرے ساتھ ریوائز کیجئے، بلکہ ایسے کرتے ہیں، آپ میں سے کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں، بردر ابراہیم یحییٰ، چلیں جی ابراہیم یحییٰ، آپ ہمیں ماضی کے سارے فعالہ سے سیغے کروائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا،
فعلت اس عورت نے کیا. ماشاءاللہ. اچھا یہ پلیز آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی دہرائی کروائی جائے گی وی آل ول ڈو دی ایکشنز کریں گے تو ہمیں اچھا یاد رہے گا کہ ہم نے اس کا معنی کیا ہے. معنی آٹومیٹکلی آپ کو ذہن میں آ جائے گا اف یو آر ڈوئنگ دی رائٹ ایکشنز. لائیے جی اب اس کے مضارع کے افعال کروائیں گی جویریہ مدثر. جی سسٹر. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ایکسلنٹ ماشاءاللہ. سسٹر مسفرہ آپ بتائیے امر و نہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ویری گڈ. جی سسٹر مسرت اسم فاعل مفعول اور فعل. فاعلون کرنے والا، مفعولن جس پر کرا جائے اثر پڑے، فعلن کرنا. فعل کرنا. ایکسلنٹ. سو یہ تھا جی دس از واٹ الحمدللہ ان دیز 20 کلاسز لرننگ ون بائی ون یو ہیو ریچ دس لیول کہ ہمارا ٹیبل یہ مکمل ہو گیا. اس میں ہم نے مؤنث کے بھی سیغے کر لیے. تو یوں ہم نے 21 کے قریب ایک فعل کے لیے مختلف اس کی فارمز جو ہیں وہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ سب آتی بھی ہیں. آج کے سبق میں اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور جو زیادہ دلچسپ بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب بڑا ٹیبل بنا لیا تو چھوٹا بنانا تو بہت آسان ہے. کیونکہ چھوٹے ٹیبل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جیسے چابی جو ہوتی ہے کی وہ کیا کام کرتی ہے. آپ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں with one key and then is a whole world for you. ایک پوری جگہ. اسی طرح ہم کیا کریں گے یہ شارٹ ٹیبل میں کیز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے. ایک کی ہمیں پورے باقی کے فارم سے وہ یاد کروا دیا کرے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی جو کیز ہیں. مثلا اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بولوں فعلا تو کیا آپ باقی کا سارا خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ماضی کی کیا کیا کرنی ہے. بتائیے. جی سر. فعلو، فعلت، جی سر. فعلنا، فعلتو، ہاں اب یہ دیکھیں نا فعلو ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے فعلا اونلی فعلا اگر آپ کے سامنے بولا جائے یا فاتحہ بولا جائے. اگر میں فاتحہ بولوں تو ذرا کروائیے ماضی کے مجھے بتائیں سارے. فاتحہ، فتح، فتح، فتح فتح فتحتو فتحتم فتحنا فتحت. اینڈ مؤنث کیا ہوگی اس کی؟ فتحت. فتحت. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس قدر وی ہیو ریچ دیٹ لیول الحمدللہ کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک اس کی بیسک کی بولوں گا تو آپ سارے کے سارے کرنا شروع کر دیں گے. چلیں میں ایک اور چیلنج آپ کو دیتا ہوں, ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے بولوں ینصرو تو آگے آپ بتا سکتے ہیں سارے. ینصرون ینصرون, ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ فوری سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ جو میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے کی بولی, پہلا ورڈ بولا ینصرو, تو آپ نے کہا اچھا یہ مضارع کے ہیں, تو یہ لیں سر یہ والی ساری فارمز جو ہیں یہ مضارع کی ہیں. اب اگر میں آپ کے سامنے بولوں افعل تو آپ باقی کے سارے مجھے بتا سکتے ہیں. لا تفعلوا. اس کا مطلب ہوا اکیلا افعل جو ہے ہمیں ایک دم یاد کروا دیتا ہے کہ اس کے بعد افعلوا ہوگا, اس کے بعد لا تفعل اور لا تفعلوا ہوگا. الحمدللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں شارٹ ٹیبل کے لیے, ہم تینوں افعال کی ماضی, مضارع اور امر و نہیں, اس کی پہلی جو فعل ہے وہ اٹھا لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فعل کی چابیاں. یعنی اس چابی کو لگاتے ہی پورا فعل کھل جائے گا. اگر مجھے یہ آتی ہے مجھے سارا فعل آتا ہے. تو میں کہتا ہوں فعلا اس نے کیا, تو آگے ہمیں پتا ہے فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا اینڈ فعلت. یفعلو میں بولتا ہوں تو آپ کہیں گے سر ہمیں پتا ہے یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا یا تفعلوا, سر ہمیں آتا ہے. اگر میں بولوں گا افعل آپ کہیں گے افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا, جی ہمیں آتا ہے, اس نے کیا وہ کرتا ہے اور کر. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے یہ 3 چابیاں اٹھائیں اور افعال کو ہم نے اپنے لیے آسان کر لیا. اب اس میں 3 جو ہیں 3 مزید چابیاں ہیں جو خالی ہیں. آپ کے خیال میں وہ کیا ہوں گی؟
فاعل زبردست، فعل ایکسلنٹ. ہے نا. فاعل فاعل مفعول مفعول اور فعل مصدر. ایکسلنٹ. یو آر اے گریٹ کلاس الحمدللہ. آئی نو یو آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. اب آپ اس لیول پہ پہنچ کے آپ خود مجھے بتا رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم کیا ڈال لیں گے؟ فاعل، مفعول مفعول اور اینڈ فعل مصدر. فعل فعل. یا مصدر. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی چابیاں ہیں. اس سے بھی مزید بہت کچھ بن سکتا ہے. تو مجھے بتائیں اس سے کیا بن سکتا ہے جو اسم ہے؟ جمع فعل سے تو ہم کے فعل کی مختلف فارمز فاعلون بناتے ہیں. تو اسم سے ہم کیا مزید بن سکتا ہے بتائیں؟ جمع جمع کرتے ہیں جمع پھر. بن سکتی ہے. بہت خوب، زبردست. اور جمع بن سکتی ہے، فاعلون فاعلین ویری گڈ. فاعلون، مفعول فاعلین دونوں بن مفعولین سکتا ہے. مفعولین مفعولون اور کیا بن مفعولین سکتا ہے؟ اور بھی سوچیں. تو اس سے اور آپ اس کی مؤنث بنائیں اگر. ایکسیلنٹ، آپ اس کی مؤنث بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اسم ہی کی جمع ہوتی ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے. آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ اب ہم نے فعلا سے 3 جو اسماء اٹھائے وہ کیا تھے؟ فاعل، مفعول، فعل. تو یوں ہم نے اپنا ٹیبل مکمل کر لیا اور وہ بن گیا. اب دیکھیے اگر آپ شارٹ والے اشارے کریں، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا یا کام کا نام. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 اسماء ہیں ان کی چابیاں، یہ چابیاں ہیں اور ان سے کیا کیا بنتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اسماء جو ہیں ان کے شروع میں الف لام لگ سکتا ہے، اس پہ 2 پیش آ سکتی ہے، 2 زبر اور 2 زیر آ سکتی ہے. یہ دیکھیے آپ فاعل کو الفاعل بھی لکھ سکتے ہیں، فاعل کہہ سکتے ہیں، فاعلن بھی کہہ سکتی ہیں، فاعلن بھی کہہ سکتے ہیں. 2 زبر لگائیں، 2 پیش لگائیں، 2 زیر لگائیں، کچھ بھی لگائیں. اسی طرح المفعول، یہ مفعولن، یہ مفعولن، یہ مفعولن کسی طرح بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح ال لگا کے آپ سب کو کر سکتے ہیں. تو فاعل، مفعول، فعل بھی چابیاں ہیں مزید یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے. دوسرا، ہم اس سے جمع کیسے بنا سکتے ہیں؟ فاعلون، فاعلین، فاعلین، اور مفعولون، مفعولون، مفعولین. مفعولین. تو اس کا مطلب ہے اس کی ہم جمع بھی بنا سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ہم فاعل سے فاعلہ کیا بنا سکتے ہیں؟ فاعلہ فاعلہ. مؤنث. آپ لوگوں کو مؤنث یاد ہے ہم نے بالکل شروع میں فاعلات. دوسری یا تیسری کلاس میں ہاں یہ جی. چیز کی تھی کہ مسلم سے مسلمہ. مسلمہ. جی یاد ہے سب؟ جی سر. صالح سے صالحہ. بولتا اور ہاں ایگزیکٹلی. سو اس لیے ہم ان ساری چیزوں کو بنا سکتے ہیں. اور ہم فاعلہ تو ہماری مؤنث ہے نا فاعلہ، تو اس سے فاعلات وہ ہم اس کی جمع بھی جمع. بنا سکتے ہیں. جمع. سو الحمدللہ. تو یہ ہماری چابیاں ہوئیں جس سے ہم اس کی جمع اور اس کی مؤنث اور مؤنث مؤنث. کی جمع بھی بنا سکتے ہیں. مفعولہ، مفعولات مؤنث بنا سکتے ہیں ہم اس سے الحمدللہ. مفعولات جمع. ہاں مفعولات. تو یہ دیکھیے اب ہمارے ٹیبل میں سے ہم نے 3 فعل کی چابیاں اٹھا لیں اور 3 اسماء کی چابیاں اٹھا لیں. 3 افعال، 3 اسماء. فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، فاعل، مفعول. مفعول، فعل. یہ ہمارا بن گیا شارٹ ٹیبل. چلیں ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اچھی سی، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو سسٹر صوبیہ لطیف کروائیے. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا ماشاءاللہ. کام کا تو نام. ویری گڈ. سسٹر نہید آپ کروائیے. سسٹر نہید آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. نہید نذیر. چلیں سسٹر حلیمہ رحمان آپ کروا دیں. فعلا اس نے کیا، یا فعلو وہ کرتا ہے، افعال کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کرنا.
ایکسیلنٹ. سسٹر شبانہ احسان کروائیے. جی سسٹر آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. فالا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کرا، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اصل پر پڑا، فعلن کرنا کام کا نام. ایکسیلنٹ. کرنا یا کام کا نام. تو ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب چلے میں آپ کو ایک چیلنج کویسچن دیتا ہوں. کو آپ میں سے کوئی فاتحہ کا شارٹ ٹیبل بنا سکتا ہے ابھی؟ جی سر. جی چلیں سر میں بنا بنائیں. سکتی ہوں. چلیں پہلے میں جنہوں نے میں جی بناؤں؟ کہا تھا مسفرانہ بولا. چلیں بولیں کروائیے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. ماشاءاللہ. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خود بخود شارٹ ٹیبل تو بہت ہی آسان ہے نا. تو کیونکہ ہمیں تو پورا ٹیبل آتا ہے تو اس میں تو کوئی مشقت ہے ہی نہیں، کوئی مسئلے نہیں ہے. سسٹم مسرت آپ بھی یہی والا کروا دیں ذرا فتح کا. فتح کھول، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ نا قرآن کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر. تو سسٹر زمر آپ ہمیں جعلہ کا شارٹ ٹیبل کروائیں. جعلہ اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، اجعل تو بنا، ویری گڈ. جائلن جاعلن بنانے جس نے بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، اور جعلن بنانا. جعلن جعلن جعلن. بنانا. ویری گڈ. ایکسلنٹ ورکنگ. سو یو سی اب ہمارے لیے الحمدللہ things are becoming easy and we can make it ourselves. آئیے اب پریکٹس کرواتے ہیں ناصرہ کی. تو اسی طرح شارٹ ٹیبل جیسے ہمارا ہم نے بنایا ہے. سسٹر صوبیہ کروائیے ناصرہ. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، نصرن مدد کرنا. ماشاءاللہ. سسٹر نور کروائیے. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصرہ مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصرہ مدد کرنا. نصر نصر بولنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ادائیگی آخری حرف پہ چونکہ ساکن ہے تو نصر مدد کرنا. سسٹر جویری آپ بھی کروا دیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، نصرن مدد کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ناصرہ کا شارٹ ٹیبل. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دارابا. دارابا کا شارٹ ٹیبل بھی اسی طرح بہت آسان ہے. فعل کی 3 چابیاں اور اسماء کی 3 چابیاں. تو یہ ہمیں کروائیں سسٹر وردہ جمیل. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا. ویری گڈ. سسٹر حلیمہ کروائیے. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. ماشاءاللہ. برادر محمد عرفان. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار، ضاربہ مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مار مارنا. مارنا جسے اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں نا ضرب لگانا، ضرب بھی لگایا جانا، ضرب تو وہ بھی مارنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا دارابا کا اور اس کی پریکٹس. تو سامیہ کوئی دیکھے بغیر بتا سکتا ہے، اس کے شارٹ ٹیبل کرا سکتا ہے؟ سسٹر جی سامیہ فیصل سے ریکویسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمع یسمع
اسمع سامع مسموع سمع. ایکسلنٹ سسٹر، ماشاءاللہ. دیکھیں انہوں نے کتنی روانی سے کتنے اچھے طریقے سے کرایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے ٹیبل بہت اچھے ہیں. ان کی پریکٹس آف ٹیبلز از سو گڈ کہ انہوں نے فوری بول دیا سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. بالکل ٹھیک ہے. اسی کی پریکٹس کروا دیں ہمیں سسٹر مسفرہ. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ٹھیک ہے. سسٹر جویریہ. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سنا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامع سننا. سسٹر ساجدہ انور. سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. سمع یہ بھی اردو میں عام استعمال ہے، سماعت سے ہے، سننے سے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہم بولتے ہیں نا سامعین، معزز سامعین، سننے والے، تو عربی کے اسی فعل سے یہ بنا ہے، سامعہ سے. تو یہ ذرا انٹرسٹنگ چیز ہے نا، ایز اے ٹپ ذہن میں رکھا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اٹ ول ریمین ان یور میموری. یو ڈونٹ جسٹ ہیو ٹو روٹ لرننگ نہیں ہمیں کرنی پڑے گی، رٹا نہیں لگانا پڑے گا. تو ہم اردو میں جو سامعین کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے بنا ہے، سامع. اس کی جمع کیا کیا بنے گی؟ ذرا کر کے بنا کے دکھائیں مجھے. سامعین، سامعون، سامعون، سامعین. تو اسی سے یہ لفظ اردو میں آیا ہوا ہے، سامعین، سننے والے. معزز سامعین ہم کہتے ہیں نا، ریڈیو پہ اکثر یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو ٹی وی پہ تو آپ کہتے ہیں نا ناظرین، دیکھنے سے. تو سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. تو الحمدللہ اس طرح ہمارے یہ چاروں افعال کے ٹیبل جو ہیں 4 سٹائلز کے اوپر مکمل ہوئے. تو آج کا آخری، اس کورس کا آخری کانسیپٹ جو ہم نے پڑھنا ہے، ایکسٹریملی امپورٹنٹ کانسیپٹ، وہ ہے قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیونٹ. کیونکہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو قرآن میں الفاظ الگ الگ نظر نہیں آتے. وہاں پہ خالی یہ نہیں لکھا ہوگا سامعہ، یا یہ نہیں لکھا ہوگا دربہ. وہاں ہو سکتا ہے لکھا ہو دربہ، کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہو. اور یہ پریکٹس ہم شروع پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ ہم الفاظ کو کیسے بریک کرتے ہیں، الفاظ کے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں. لیکن ٹکڑے کرنے کے ساتھ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے آج کا بڑا دلچسپ اور کورس کا آخری کانسیپٹ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے، اسم کے ساتھ جڑے ہوئے تو آپ نے بہت ٹکڑے کر کے دیکھنی ہے، اور ماشاءاللہ پریکٹس بھی کر لی الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ. اب ہم فعل کے ساتھ جو جڑے ہوئے آتے ہیں، ضمائر یا اسماء آتے ہیں، ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کانسیپٹ کو بھی سمجھیں گے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ قرآن کی ہر لائن کے اندر آنے والے اس طرح کے افعال جو ہیں یہ تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، اور ایوریج جو ہے قرآن میں ہزاروں کے حساب سے. تو آئیے جو کانسیپٹ آپ نے پہلے پریکٹس کیا ہوا ہے اسی کی مدد سے ہم آگے سیکھتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا، میں اگر آپ سے پوچھوں آپ مجھے کیا جواب دیں گے اگر میں کہوں حل نصرت زیدن؟ نعم نصرت زیدن. نعم نصرت زیدن. معنی ذہن میں ہے یا معنی نہیں آتا آپ کو؟ کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ نصرت زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. ماشاءاللہ آپ تو عربی کے ایکسپرٹ بھی بن گئے. جی ہاں، نعم نصرت زیدن، میں نے مدد کی. اگر میں آپ سب سے یوں کہوں حل نصرتم زیدن، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نعم نصرنا زیدن. نعم نصرنا زیدن. ٹھیک ہے. اچھا، اردو میں جب آپ کوئی ایسے یا مضمون لکھتے تھے اور وہ آپ لکھتے تھے کاشف کے بارے میں یا زید کے بارے میں، تو 1-2 لائن لکھنے کے بعد کیا آپ بار بار نام دہراتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کیا لکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کا یا ان کا. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اس نے سرگودا کا سفر کیا. تو اب نام کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ضمائر استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہی کام ہم عربی میں کرتے ہیں، یہی کام قرآن میں ہوا ہوا ہے. تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب میں نے زیدن کو اتار کر اس کی جگہ ضمائر لگا دیا کہ زید کی بڑی بات ہو گئی بھی، آگے جو ہے ضمائر سے بات کرتے ہیں. تو اب میں اگر آپ سے کہوں حل نصرتا ہو
یہ وہ زید ہے، ہو جو تھا. حل نصرتا ہو. اب اپنے ذہن سے سوچ کر مجھے بتائیں آپ مجھے کیا جواب دیں گے. نام نصر کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ اس کی مدد. غور سے میرا سوال سنیں اور پلیز سوال کا جواب دیں گے تو کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہوگی، پھر ورنہ دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں نا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے، میں اگر عربی میں آپ سے پوچھوں کہ حل نصرتا ہو تو اس کے جواب میں آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ نام نصر تو آپ نے فوری کہا جی میں نے اس کی مدد کی، الحمدللہ. تو آپ تو عربی بول چل بھی کر رہے ہیں. دس از دی ایڈوانٹیج. جب ہم اشاروں سے کر رہے ہوتے ہیں فوری سمجھنا کہ اچھا نصرتا کا جواب نصرتو سے دینا ہے. کیا تم نے مدد کی؟ جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. اب یہاں غور کریں، اب ہمارے اشارے دو ہو گئے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. پہلے ہم ایک اشارہ کرتے تھے صرف، جو پوچھا گیا اس کے جواب میں. اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں حل نصرتا ہو تو جواباً آپ کے اشارے بھی دو ہیں. نعم نصرتو، ہاں میں نے اس کی مدد کی. اگلا تو بہت ہی آسان ہے. اگر میں کہوں حل نصرتم ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام نصرنا ہو. الحمدللہ. اچھا صرف ایک بات یہ یاد رکھیں، جو عرب لوگ ہیں نا ان سے یہ نہیں بولا جاتا حل نصرتم ہو. جب انہوں نے روانی میں بولنا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو بنا لیا ہوتا ہے حل نصرتموہ. تو کبھی کنفیوز نہیں ہونا. اگر آپ یہ لفظ لکھا ہوا دیکھ لیں یہ نصرتم ہے، آپ کہیں گے اچھا یہ نیا لفظ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. تو اگر لکھا قرآن میں آپ کو نظر آئے یا آپ عربی میں پڑھیں نصرتموہ تو یہ نصرتم کا قائم مقام ہے. عرب آپ عربی میں یہ تو آپ شروع سے سیکھ چکے نا کہ جب انہیں کوئی چیز بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈھال لیتے ہیں. ساری زبانوں میں ایسا ہوتا ہے، ہر زبان والے ایسے ہی کرتے ہیں. سو حل نصرتم ہو تو کیا جواب میں کہیں گے آپ؟ نام نصرنا ہو. الحمدللہ. تو یہ ہم نے آج ایک اور لینڈ مارک اچیو کیا. یہ ماضی کی فارم تھی، بالکل اسی طرح مضارع فارم میں ہم نے پریکٹس پہلے کی ہوئی ہے. حل تنصروا زیدن، آپ کیا کہتے تھے جواب میں بتائیں مجھے؟ نعم انصروا زیدن. حل تنصروا زیدن، نعم انصروا زیدن. اور جب جمع میں کہا انصرون زیدن پھر نام ننصروا زیدن. اس کی سب کو کلیئرٹی ہے. آئیے اب اسی طرح ہم زید کو اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کی جگہ ضمیر لگا کے ہم کہتے ہیں حل تنصروا. نعم انصروا. ماشاءاللہ. اس کا مطلب اب آپ بغیر میرے بتائے بھی خود سے بھی جواب دے سکتے ہیں عربی میں. تو حل تنصروا، اب جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم انصروا. نعم انصروا. اچھا میں بار بار اس لیے آپ سے ترجمہ نہیں پوچھتا کہ ہم نے زبان کو اسی زبان میں سیکھنا ہے. اگر ترجمہ ہم بار بار کریں گے عربک بول چال کا تو پھر آپ کا برین کیا کرنا شروع کر دے گا؟ ٹرانسلیشن سے سیکھے گا. قرآن کو بھی ہم نے اسی طرح سیکھنا ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہوئے the meaning should come to our mind, the way you read Urdu or the way you read you know your own language. اگر آپ کو تو اس لیے میں ترجمہ بار بار نہیں کرتا and I expect کہ آپ سب کو اس کا معنی اب آتا ہے الحمدللہ. تو میں صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک تو کسی سے پوچھوں گا. اب یہ بتائیے حل تنصرون ہو اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز، ریز ہینڈ نہیں بولیں. چلیں سسٹر جویری آپ بتائیں میں نے کیا کیا کہا گیا اس میں. حل تنصرون ہو. آپ کا مائک آف ہو گیا، ری اس کو کریں. تم سب مدد کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ سب یا کیا آپ سب مدد کرتے ہیں کس کی؟ اس ایک کی. تو جواباً آپ مجھے مسرت بتائیں آپ جواباً کیا کہیں گی؟ نعم ننصروا. ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ویری گڈ.
چونکہ ہم نے سوال میں یہ کہا تھا کہ کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ نے جواباً بھی یہی کہا کہ نعم ننصرہ، ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا چلیں میں آپ کو ایک دو ٹرکی چیلنج کویسچن دیتا ہوں، تو آپ ریز ہینڈ کریں گے، مائکس پلیز اپنے بند رکھیے۔ چلیں یہاں سے بند کر دیا، اوکے۔ اچھا اگر میں کہوں حل تنصروہم، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ سسٹر صوبیہ بتائیے۔ نام انصروہم۔ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ یو سی اب آپ کو زبان آ رہی ہے، آپ خود سے خود بخود چیزیں بنا سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ میں ان سب کی مدد، تو آپ نے کہا جی۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ ان سب کی، تو آپ نے کہا جی میں ان سب کی۔ اچھا چلیں ایک اور چیلنج یہ دیتا ہوں، حل تنصرونہم، تو یہ مجھے جواب دیں سسٹر حلیمہ رحمان۔ نام ننصرہم۔ نام ننصروہم، ماشاءاللہ، گڈ گوئنگ، لیٹس موو فارورڈ، گڈ پریکٹس۔ اسی طرح امر و نہیں کے اندر، امر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انصر زیدن، کیا کہتے ہیں؟ انصر زیدن۔ آپ جواباً کیا کہتے تھے؟ انصروا زیدن۔ انصر زیدن۔ زیدن۔ اور جب ہم کہتے تھے انصروا زیدن، پھر آپ کیا کہتے تھے؟ ننصر زیدن۔ ننصروا زیدن۔ زیدن۔ تو عربی میں لکھے ہوئے کو تو آپ دیکھ کے فوری سمجھ جاتے ہیں کہ واو اور الف ہے تو جمع کی بات ہوگی، تو بولتے ہوئے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ یوں بولیں گے نا انصر زیدن انصروا زیدن، تو سننے والے کو تو کلیئرلی انصر زیدن انصروا زیدن، کہ یہ جمع کا صیغہ میں نے استعمال کیا۔ تو آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب ہم اس کو اسی طرح جیسے زید کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ ضمیر کو ایڈ کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان۔ انصر ہو، انصرہ۔ ویری گڈ، بالکل اسی طرح آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے انصرو ہو۔ اچھا اگر میں انصرو ہم، ہم ان سب کی، میں نے آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ امر کے اندر یا حکمن بات جا رہی ہے یا گزارش کی جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو حکم دیا انصروہم، آپ نے جواباً کیا کہا مجھے؟ ننصرہم۔ ننصرہم۔ ننصروہم، ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے یہ بھی اس کا مطلب ہے یو آر آل ماشاء اللہ ڈوئنگ گڈ۔ تو انصرہ کا جواب انصروہ، اور انصروہ کا جواب ننصروہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے پریکٹس کے لیے جو آپ کا ورک بک کا آخری والا لاسٹ والا وہ ہے، جیسے کیا کہنا چاہیے، لیسن ہے، اس کے اوپر اس کی پریکٹس کے لیے کافی دیے ہمیں۔ تو اگر آپ اس کو دو اشاروں کے ساتھ کریں گے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ اوور دا ایئرز آئی ہیو سین لوگ سب سے زیادہ غلطی وہاں پہ کرتے ہیں کہ اشارہ ایک کرتے ہیں۔ تو وین یو ول ڈو اٹ ود دی ٹو ایکشنز، you will immediately be able to respond to it in the right way۔ چلیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ابھی کریٹ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سو حل تدریبو ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حل تدریبو ہو، نام اضربہ۔ اضربہ۔ ویسے یہ بری بات ہے، لا اضربہ، لا اضربہ۔ No, that's a perfect way of doing it۔ سسٹر کہہ رہی ہے لا اضربوہ، کیونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نام اور لا کی پریکٹس کرتے ہیں نا، یہ ہم نے پریکٹس کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آف کورس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یو کین سی ٹو اٹ۔ اف somebody is really hitting someone تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نام، اگر نہیں تو ہم کہیں گے لا۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اب اسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ حل یفتح بابا، اچھا ہم ضمائر والے میں سے اس کو پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
हल फतह अल कुरान, तो आप क्या कहेंगे? नाम फतह अल कुरान। ठीक है जी। अच्छा, हल, अच्छा चलो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये देखते हैं इसमें आप जो हल तंसुरू नी, अब पता चलेगा कौन किसको समझ आई हुई है कॉन्सेप्ट की कि नहीं। हाथ खड़ा करेंगे, सिर्फ उनसे मैं पूछूंगा, जनरली नहीं पूछूंगा। सिस्टर मुसरत जवाब दें। जी सिस्टर अनम्यूट करें या हाथ नीचे कर लें अगर आप। जी हल तंसुरूनी, नअम अंसुरु, अंसुरु आगे नी, सोच, नहीं नहीं अंसुरु नहीं आएगा। गौर से सोचें। नाम मैं बताऊं? जी नाम अंसुरु का। एक्सीलेंट, ये कौन है, किसने बताया है? सोबिया, सोबिया। अगर माशा- लड़की का काम शुरू की। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। यू सी, देखें इसीलिए मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की है कि व्हेन देयर आर टू एक्शंस यू शुड आल्सो बी डूइंग टू एक्शंस। शुरू में आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, फिर आपको इनकी जरूरत नहीं रहेगी। ये एक्शन आर अ सपोर्ट फॉर अस। मैंने आपसे पूछा है तंसुरू नी, तो बोलचाल में आपको पता है इशारा उलट जाता है। आपने तंसुरू को क्या किया, अंसुरू, तो नी को भी उल्टा है ना, का। क्योंकि अब आप अगर इसके उर्दू मीनिंग पर गौर करेंगे आपको फौरी बात समझ आ जाएगी। हल तंसुरू नी, तो जवाबन क्या कहना, क्या होगा बताएं? नाम अंसुरु का। अंसुरु का। सब बोले तंसुरू नी। नाम अंसुरु का। जी, तो आपने कहा नाम अंसुरु का, कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा या करता हूं। तो ये इंशाल्लाह आप जब इसकी इन वाले अपने इशारों की प्रैक्टिस करें, हमारे सपोर्ट टीचर आपके लिए मौजूद होते हैं, आप उनके साथ राब्ते में रहें, उनसे रिव्यू करवाएं और फिर इंशाल्लाह उसको सबमिट करवाएं। तो इसके साथ ही हम आज का जो लेसन बी था कुरान का, उसको मुकम्मल कर चुके हैं। आ चुके हैं, हमारी आखिरी क्लास है। आपके साथ नुक्ता तालीम शेयर करने के बाद हम इंशाल्लाह इस सेशन को आपके तासुरात लेकर क्लोज करेंगे। और फिर तो आइए, आज का नुक्ता तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 क्लासों में आपने हर दफ़ा एक नुक्ता तालीम भी सीखा है। आज का नुक्ता तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस मुबारका के हवाले से है, और उसके अरबिक के वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमने अब ये अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें जब भी कहीं कोई भी अरबी के अल्फाज नजर आएंगे, हम उसको ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे। हम अल्लाह की किताब को ब्लाइंडली नहीं पढ़ा करेंगे, अब हम उसको देखा करेंगे कि इसमें क्या बात मुझसे की जा रही है, क्या बात की जा रही है, क्या मौजू चल रहा है। तो यहाँ देखिए, युकालु लिसाहिबिल कुरान, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझे ना, आप अल्फाज को देखा करें कि साहिब कुरान से कहा जाएगा, यानी जो कुरान पढ़ने वाला है। और ये इकरा, पढ़, वर्तकी वरत्तिल, कि जिस तरह से तू पढ़ा करता था, कमा कुंत तुरत्तिलु फिर दुनिया, दुनिया के अंदर तू पढ़ और चढ़ता रहे। इर्तिका का लफ्ज आपने उर्दू में सुना है? कुरान हमें, हम सबको बहुत एडवांटेज है कुरान पढ़ने वालों को, ये जो हम सब कॉन्टिनेंट या उर्दू जुबान जानने वाले हैं, कि इसमें बहुत ज्यादा कुरान के अल्फाज हैं। सिर्फ वी नीड टू ब्रिंग आवर माइंड टू दैट थिंकिंग। तो वही लफ्ज यहाँ पे अरबी में इस्तेमाल हुआ है कि वरत्तिल, कि जिस तरह से कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, ये दुनिया में तुम पढ़ा करते थे। तरतील का लफ्ज आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, फाइन्ना, पस बेशक, मंजिला तका, ये वही कहा है जिसका इशारा आप किया करते हैं ज़माइर में से। तेरी मंजिल होगी कहां पर, इंदा, इंदा का लफ्ज किसी को याद है कौन से टेबल से है ये इंदा? बताएं मुझे। पास, टेबल, इसका टेबल इंदा पास। हाँ, इसका टेबल करवाएं जरा, कौन कराएगा? इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदका, इंदी, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदकुम, माशाल्लाह, उसके पास, उन सब के पास, तुम्हारे पास, मेरे पास, तुम सब के पास, हमारे पास। तो यहाँ पर आ रहा है इंदका आखिरी आयत तक रहूंगा,
اس آخری آیت کے پاس جو کہ تم پڑھو گے، تلاوت کرو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں، صاحب قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اسے یہ کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنے مقام و مرتبے میں، بلند ہوتا جا، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا ترتیل کے ساتھ، اور تیرا مرتبہ یہ مقام اس آخری آیت پر جا کر ہوگا جو تم پڑھو گے. تو اس لیے مائی ویری ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا نہ صرف اس دنیا کے لیے بڑی بہترین چیز ہے بلکہ آخرت کے لیے اعلیٰ ترین چیز ہے. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ عمومی طور پہ رویہ ہمارا دیکھ لیں، ایک گھر بنانے کے لیے وی اسپینڈ آور لائفز، سالوں محنت کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بار گھر بن جائے. اچھا، وہ گھر بنتے بنتے کیا ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اس گھر میں کبھی داخل ہی نہیں ہو پاتے. کبھی کوئی بنا لے تو آپ بتائیں کتنی دیر رہ سکتا ہے اس میں؟ 10 15 20 25 50 60 سال میکسیمم. دس ول بی دی لائف آف اے ہاؤس ان دس ورلڈ. اور اس میں بھی ظاہر ہے ایک خاص حد سے زیادہ عمر بڑھ جائے تو وہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے. سو ٹرائنگ ٹو میک اے ہاؤس ان دس ورلڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو فائنڈ پیس از ویری لمیٹڈ، اٹس ٹیمپرری. جبکہ جو اللہ کے نبی اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. وہ کیا ہے؟ صاحب قرآن. آپ قرآن پڑھیے، اور آپ پیچھے یہ جان چکے ہیں اس کی باقی اہمیت کے حوالے سے. پھر یہ حدیث مبارکہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو خوب قرآن پڑھیے، اس کو سیکھیے، سکھائیے، زبانی یاد کیجیے اور اس پر عمل کیجیے. تو انشاءاللہ جو ہم اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس ٹپ کے حوالے سے، اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہو آپ کے لیے حفظ بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ادروائز اٹس اے میکینیکل پریکٹس. وہ ایسی ہے جیسے میں آپ کو کہوں چلیں ذرا جرمن زبان میں نا آپ رٹا لگا لیں، کیونکہ جب آپ کو سمجھ میری الحمدللہ میں آئی واز ناٹ اے حافظ، لیکن جب یہ قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا تو بہت سی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے آسانی سے یاد ہو گئیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے. کبھی بھولتا تھا تو یاد آ جاتا تھا مضمون کہ اچھا اس کے بعد یہ مضمون آنا چاہیے. سو واٹ شوڈ وی ڈو؟ وی شوڈ آل میک این انٹینشن کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، پڑھنا ہے جس قدر ممکن ہو، 1 آیت 2 آیات. لیکن ایک ٹارگٹ ہم سب نے سیٹ کرنا ہے، وچ از آج سے اور اس کورس کے بعد سے ہم کبھی کوئی آیت بغیر اس کے معنی پر غور کیے نہیں پڑھیں گے. سو وی ول وین ول ریڈ اٹ انشاءاللہ، اگر ہمیں ایک لفظ بھی اس میں سے سمجھ آئے ہم اس کو نکالیں گے اور کہیں گے اچھا یہ لفظ اس طرح سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ. تو آپ سب کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا کہ 232 الفاظ کی مدد سے 20 گھنٹوں میں قرآن کے 41,111 الفاظ آج ہم سیکھ چکے ہیں. ہمارا ٹارگٹ تو 40,000 قرآن میں ٹوٹل 78,000 ورڈز میں سے ہم نے آدھے سیکھنے تھے، اور ہم آدھے سے زیادہ سیکھ چکے ہیں، 50% سے زیادہ سیکھ چکے ہیں. کل آپ نے کل کی کلاس میں یہ دیکھ بھی چکے ہیں، آپ ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں کہ آپ کو کتنا قرآن آتا ہے. تو اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب احباب کا جنہوں نے اس قرآن کورس کو مکمل کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے یہ ممکن ہوا. اس کورس کو بنانے والے جو ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے قرآن کا سیکھنا اس قدر آسان کر دیا. میں ہمارے استاد ارشد ملک صاحب، الفلاح منزل کا پورا سٹاف جو انشاءاللہ آپ کے سرٹیفکیٹ بھی تیار کریں گے اور آپ کو بھجوائیں گے، اور ان کی ساری اسسٹنٹس، میرے ساتھ موجود تمام AQTs، اسپیشلی بردر ہائی، ہماری سسٹر ثانیہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور ہمارے بردر شاہ زیب جو IT سپورٹ آپ کو دے رہے تھے، وہ تمام سپورٹ ٹیچرز بائی دا وے جنہیں، اور یو مسٹ ریممبر کہ یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں دے آر آل والنٹیئرنگ، وی ڈو ناٹ پے دیم اینی تھنگ. چونکہ ہم اس کورسز میں کسی سے کچھ چارج نہیں کرتے، ہم کسی کو کچھ پے نہیں کرتے. دے آر آل بزی پیپل ورکنگ ان کارپوریٹ سیکٹر، ویریس پوزیشنز، ہائیلی پلیسڈ پیپل، لیکن انہوں نے اپنا وقت اللہ کے لیے نکالا ہوا ہے. وہ آپ کی اسی لیے ورک بکس چیک کرتے تھے، انہیں آپ کو رسپونڈ کرتے رہے ہیں.
تو آپ ان سب کے لیے اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ریگولر اتنے شوق اور محبت کے ساتھ کلاسز کو اٹینڈ کیا, اور وقت دیکھیں کس قدر تیزی سے گزر گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بہترین چیز سیکھنے کے لیے ہماری مدد فرمائی. میں آپ سے درخواست کروں گا میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کو یاد ہوگا میری بیٹی کلاسز کی ارینجمنٹ کرتی, آج مجھے میرا خیال ہے اس کورس میں پہلی دفعہ اپنی کلاس خود ارینج کرنی پڑی, تو بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے مجھے. آئی ہیڈ ٹو رن فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. میں چونکہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوں تو اس کلاس کے لیے, تو میری بیٹی روزانہ آپ کے سامنے کلاس سیٹ کرتی تھی, اور ریسورسز کے حوالے سے, اور بچے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. I request your special prayers for my son. آپ اس کی تلاوت سنتے رہیں. اچھا, میں کچھ ڈیٹس وغیرہ جو ہے نا میں اپڈیٹ کر کے آپ کو اناؤنس کر دیں گے ہم. مجھے یہ صرف بتا دیں کہ نیکسٹ ویک یو وانٹ ٹو جسٹ ہیو اٹ فری, اور یو وانٹ دا ریویژن سیشن. اگر آپ اگری کریں گے زیادہ لوگ آپ سے, پھر ہم 2 دن ریویژن رکھیں گے, ایک دن پورے قرآن پاٹ کی اور ایک دن پورے گرامر کے حصے کی. تو ذرا پلیز مجھے چیٹ باکس میں رسپونڈ کیجئے. How many of you would like to... جی بتائیے. سر ریویژن رکھیں سر. پلیز چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ مجھے سب کی, اگر سب ایگری کر رہے ہیں یا زیادہ تعداد بھی ایگری کرے, سب کے لیے کمپلسری نہیں ہے. جی سر صحیح ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے بڑے لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے. سسٹر وردہ, انصر, یسرا, نور, سسٹر لائلہ, بردر, سسٹر ٹھیک ہو گیا, بردر سہیل, سسٹر زمر, بردر عرفان, سبھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. اوکے, ہم اب تو آپ کو ہم گروپ میں ڈیٹس انشاءاللہ ڈال دیں گے. نیکسٹ ویک 2 دن ہماری ریویژن ہوگی, اور اس سے اگلے ویک آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فائنل کوئز ہے. تو ہم فائنل کوئز جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے آپ اپنی تیاریاں کیجئے. اور میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچر بنیے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آپ آگے سکھائیں. سکھانا آسان ہے, اور سب سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ خود سیکھیں گے. بائی دا وے قرآن کورسز کے سرٹیفائڈ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی آ رہی ہے, لیکن چونکہ ہمارا کورس مکمل نہیں ہوا ہوا, ورنہ میں آپ سب کو انوائٹ کرتا کہ آپ یہاں اسلام آباد الفلاح منزل ٹرسٹ تشریف لائیے, وہاں ٹریننگ اٹینڈ کیجئے, آگے اس کورس کو آپ بھی پڑھانا شروع کیجئے. کیونکہ جب آپ پڑھائیں گے پھر آپ زیادہ سیکھیں گے, پھر آپ خوب تیاری کریں گے, پھر آپ قرآن کو اپنے پاس رکھیں گے, اس کو کھول کر دیکھیں گے. ہر لفظ جو اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مزید اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہمارے پاس چونکہ 10 منٹ ہیں کلاس کے, اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ ابھی آپ کے تاثرات کے لیے ہم آپ کو چانس دیں گے. آپ میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے, آپ کو کورس کیسا لگا, آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ہمیں اگلا کورس بہتر بنانے کے لیے. سوری, سب سے پہلے سوالات آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی ہیں وہ لیں گے, پھر آپ کے تاثرات لیں گے, پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس سیشن کو کلوز کریں گے. جی سسٹر فاطمہ, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, بتائیے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو مضارع میں آتا ہے نا, یجعلو, یجعلون, تجعلو, اجعلو, یا تفعلو, تفعلو, افعلو, تو جو فیمیل کے لیے ہوتا ہے, مؤنث کے لیے ہی تفعلو, اس تفعلو میں اور اس تفعلو میں کیا فرق ہے؟ ایکسیلنٹ کوشچن. آئی ایم سو ہیپی, ماشاءاللہ آپ اتنا ڈیپلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, فرق یہ ہے لکھنے میں یہ بالکل سیم لفظ ہے, تفعلو, تفعلو, انت تفعلو اور ہی تفعلو, بالکل سیم, وہی حرکات ہیں, وہی سارا کچھ ہے. اب یہ جو انت تفعلو ہے یہ مذکر کا ہے, جب آپ کے سامنے والے سے آپ بات کریں. جو ہی تفعلو ہے یہ مؤنث کا ہے, جو کہ یہاں موجود نہیں ہے. تفعلو, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اب اگلا سوال ظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مذکر کا کون سا ہے اور مؤنث کا کون سا ہے. تو کورس میں پریکٹس میں آسانی کے لیے ہم یہاں کہتے ہیں انت تفعلو, اس کو کہتے ہیں ہی تفعلو, کہ فرق ہو جائے یہ مؤنث والے کی بات ہو رہی ہے یا مذکر کی ہو رہی ہے. اب اس سے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ قرآن میں ہمیں کیسے پتہ چلا کرے گا, وہاں تو یہ ہی انت نہیں لکھا ہوگا. اگر کوئی ایسا ہی آ گیا, تفعلو کا استعمال ہوا, تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو اشارہ ملے گا, ایسی چیز موجود ہوگی جو آپ کو بتائے گی
کانٹیکس بتائے گا کہ یہ مذکر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے معنی. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ دس سفائسز یور کوشچن. جی سسٹر فاطمہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. جزاک تھینک اللہ. یو. اور کوئی سوال ہے تو پہلے آپ پوچھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ اپنے تاثرات شیئر کر سکتے ہیں کورس کے حوالے سے. جی سر ورک بک کہاں سینڈ کرنی ہے؟ فائنل پی ڈی ایف؟ ہاں سسٹر، فائنل پی ڈی ایف آپ نے مجھے ہی سینڈ کرنی ہے جو کمپلیٹڈ ہے اور چیکڈ بائی سپورٹ ٹیچرز ہے. ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ ڈیٹس اور وہ 2 دن ہم آپ کو دیں گے، انہی 2 دن میں آپ نے سبمٹ کروانی ہے، وہ ہم گروپ میں اناؤنس کر دیں گے. سر ایک سوال اور ہے جی کہ یہ جو آپ نے 3 کا چابی بنائی ہے نا، وہ نہیں مجھے کلیئر ہوئی، وہ اس میں میرا کچھ مس ہو گیا تھا، کہ اگر آپ کروا سکتے ہیں تو بتا دیں. ابھی جی ٹائم ضرور، تو کیوں تھوڑا نہیں. ہی ہے. سسٹر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو پورا ٹیبل آتا ہے افعال کا؟ ہاں جی، ہاں جی آتا ہے. ہاں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ماضی کا پہلے والا فعل جو تھا، ٹھیک ہے، فعالہ کا فعالہ، مضارع کا پہلے والا یفعلو، امر و نہی کا پہلے والا افعل، ان تینوں کو اکٹھے کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. 3 خانوں میں ہاں رکھ دیا. تو اگلے 3 خانوں میں 3 اسما رکھ دیا ہم نے، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے. تو یہ فعالہ کا شارٹ ٹیبل بن گیا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے اس کا پورا ٹیبل اس سے ہم بنا سکتے ہیں. آپ بنا سکتی ہیں نا؟ اچھا. ہاں جی بالکل بنا. بس یہی بات ہم کر رہے تھے. جی حسن فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر وہ جو یہ جو ابھی ٹیچر ہے ہونے لگی ہے 14 تاریخ کو جو شروع ہونی ہے، اس کا پیمنٹ میتھڈ کیا ہے؟ وہ اس کے بیٹے اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں الفلا کے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہینڈل، وہ میرا خیال ہے ریزیڈینشیل کے لیے جو ہے. جی ٹھیک ہے، میں پھر ان سے رابطہ کر لوں گا. سر یہ ورک بک میں نے کمپلیٹ کر کے چیک اپ کروا دی ہے، تو اس کو اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے پورا مکمل پی ڈی ایف مجھے سینڈ کرنا ہے، اس کی جس ڈیٹ میں آپ کو گروپ میں اناؤنس کریں گے اس ڈیٹ کو. ٹھیک ہے جی. جی اب آپ کے تاثرات آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو بتائیے. جی سسٹر نہید نذیر فرمائیے، کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں نے اس دن بھی بات کی تھی، مجھے نا یہ جو آخری جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں مجھے مظاہرے کی نا سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ٹیبل کی نہیں مجھے آئی ہے. میں نے کوشش تو ویسے کر رہی ہوں کہ میں اس کا فائنل کوئز بھی دوں گی، لیکن میں اسے ریپیٹ بھی کروں گی دوبارہ اس کورس کو. ضرور کیجئے. دیکھیں ریپیٹ کرنے پہ ہماری طرف سے کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، آپ 2 دفعہ کیجئے، 3 دفعہ کیجئے. QC1 جو ہے میرا خیال ہے میں نے خود بہت دفعہ ریپیٹ کیا الحمدللہ، 30-40 مرتبہ پڑھایا بھی ہے، اور ہر دفعہ سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، آپ ریپیٹ کر لیجئے. آپ کو اگر لگتا ہے کہیں کمزوری ہے، اور نہیں تو ریکارڈنگز آپ کے پاس ہوتی ہیں، ویڈیوز دیکھ لیجئے، جس طرح آپ کو آسانی لگے. ہمارے جو سپورٹ ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں آپ. جی انشاءاللہ کل سے وہ بھی سٹارٹ کروں گی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی، اللہ کرے کہ مجھے آ جائے تو میں ابھی یہ کلیئر کر لوں. لیکن اگر نہ بھی ہوا تو میں دوبارہ، کیونکہ یہ سیکنڈ سیشن جو ہوا ہے نا اس میں میری کنفیوژن ہے، اس میں مجھے مظاہرے کی جو ہے وہ نہیں سمجھے. باقی الحمدللہ باقی سارا قرآن پورشن ہے وہ سارا صحیح ہے میرا. جزاک اللہ. آپ مطلب ٹپ یا تو آپ کیونکہ مجھے اس میں کلاسز لی نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے. اچھا کلاسز مس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر دیکھیں پریکٹس تھوڑی سی انشاءاللہ کریں گے، اور ان کلاسز کی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا ابھی بھی دیکھیں فائنل کوئز کی ڈیٹ ہم نے آپ کو جو دی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ شروع میں ہی ہم نے پلان میں آپ کو بتا دی تھی، وہ ہے منڈے 11 دسمبر. ٹھیک ہے تو 11 دسمبر، ابھی آپ کے پاس ابھی بھی 10-12 دن موجود ہیں. تو آپ بہت آسانی سے، سر انشاءاللہ کوشش تو کروں گی. ہاں روزانہ اگر آپ اس کو 1 گھنٹہ بھی روز دے دیں تھوڑی سی اچھی پریکٹس کے لیے، اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ 90% مارکس لیں، کوالیفائی کریں ٹو بیکم اے ٹیچر فار QC1. ٹھیک ہے جی. سسٹر جویریہ فرمائیے. سر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا. مجھے اینڈ پہ بڑی مشکل پیش آئی تھی،
تو سسٹر سنیا تنویر ہے، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے، بہت ہیلپ کی ہے مجھے اینڈ پہ. وہ جو اس میں نا ان کی نہیں سمجھ آئی تھی، وہ میرا لیکچر نیٹ بہت پرابلم کر رہا تھا لاسٹ ٹائم، سمجھ نہیں جی آئی مجھے، انہوں نے سمجھایا. جی اور باقی بھی انہوں نے کافی میری ہیلپ کی الحمدللہ. اور میں نے ان سے ہی کہا تھا کہ میں نے ریپیٹ کرنا ہے، تو ایک انہوں نے مجھے لنک دیا ہے، الحمدللہ میں نے اس کو جوائن کر لیا ہے. وہ 6 دسمبر سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی کنٹینیو رکھوں گی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا سر، یہ بس یہی ہے یا اس کو آگے یہ آگے کلاسز جائیں گی جب ہم کوالیفائی کر لیں گے تو؟ انشاءاللہ سسٹر ہم جنوری میں اس کا لیول 2 سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ انرول ہو جائیے گا. آپ کے گروپ میں ہم انشاءاللہ اس کا بروشر شیئر کر دیں گے. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہے اور اتنا انٹرسٹنگ وے میں پڑھایا ہے. یقین کرے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آتی پہلے، اور اب مجھے ایسے فر خود ہی ہوا اشاروں کی مدد سے ہو جاتے ہیں نا، سمجھ آ جاتی ہے ساری الحمدللہ. جزاک اللہ سسٹر فور یور کائنڈ ورڈز. بردر عرفان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جس انداز سے پڑھایا تو بڑے مزہ آیا پڑھنے میں، اور اس کورس کی مدد سے سر کافی سمجھنے کو ملا، کچھ نیا سیکھنے کو ملا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ملے، اور اب جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. جو چیز پڑھ گئے اس سامنے پتہ چلتا ہے، جیسے ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کیا ہمارے لیے لیسن ہے، اس میں کیا واقعہ، کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ سمجھ آتا ہے. کچھ زیادہ تو ماشاء نہیں اللہ. لیکن 100% سمجھ آ جاتا ہے الحمدللہ اس کورس سے. تو امید ہے کہ جو پیشی ہے وہ اور اچھے انداز میں کوشش کریں گے اور زیادہ بہتر سمجھ گے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اچھا تو جی سر، اس میں آپ کے کوئی پاسنگ مارکس بھی رکھے ہوئے ہیں جی ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کے؟ پاسنگ مارکس تو ہوتے ہیں، اب ایگزام رکھا ہے تو پھر پاسنگ مارکس بھی ہوں گے. تو 50% اس میں پاسنگ مارکس ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے ایگزام ریزلٹ بنتا ہے آن دا بیسس آف آپ کی ورک بک. جو آن لائن آپ کو ہم انٹرسٹنگ ہوم ورکس کوئزز بھیجتے رہے ہیں، وہ آپ کا مڈ کوئز اور آپ کا فائنل کوئز، تو ان کی ٹوٹل ویٹیج کے بعد 50% پاسنگ ہوتے ہیں. اور اس کے سرٹیفکیٹس کیا، وہ شروع میں آپ کو ہم نے بتائے تھے 4 لیولز. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ہے، ڈسٹنکٹ میرٹ ہے، پارٹیسپیشن ہے، اور اٹینڈنس ہے. تو وہ اسی طرح ہے، 90% سے زیادہ آپ لیں گے، 70 سے 90% کے درمیان لیں گے، 70% سے کم لیں گے، اور 50% سے کم لیں گے. جی سسٹر یاسین، I don't know it's a brother or a sister, but please your turn now. یہ ان کا ڈراپ ہو گیا. سسٹر سمیہ فیصل پلیز. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی، کیونکہ یقین مانے بہت کچھ لرن کیا ہم نے اس پورے سیشن میں، اور آپ نے بہت ہمبل طریقے سے بات بھی سنی ہے اور ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے. میں جب 6-7 میں تھی تو ہم نے عربی کی کلاسز میں یہ ساری گردانیں رٹی ہوئی تھیں بس، ٹھیک ہے، لیکن کبھی انہیں سمجھا نہیں تھا، بس وہ پاس ہونے کے لیے رٹتے گئے تھے. اب وہ سمجھ آ رہی ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور میری 2 بہنوں نے پہلے آپ کے ساتھ QC1 کیا تھا، پھر انہوں نے ہم 2 بہنوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے کیا، اب میں نے آگے کچھ فرینڈس کو ریکمینڈ کیا. تو اس طرح سے یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا سمجھا رہے ہیں، آسان طریقے سے، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ، اصل آپ نے بات لرن. جی ٹیک اٹ فارورڈ ٹو ادر پیپل، اینڈ ابو آل جو انشاءاللہ. اصل مقصد ہے نا، آپ نے جو بات کی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کورسز کر کے جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے نا وہ ہے قرآن کے قریب آنا. مقصد یہ نہیں ہے ٹو پاس دس کورس اینڈ ہیو اے سرٹیفکیٹ ود اس. جی جی صحیح ہے. کہ جب اللہ کی اس کتاب کو آپ اٹھائیں، میں اور آپ اس کو پڑھیں، وی شوڈ فائنڈ گائیڈنس فرام اٹ فار ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف. تو اس جی کے لیے ہم اچھا سر، ایک کنفیوژن تھی آج کے لیسن جو آپ نے کرایا نا، اس میں جو تھا حل تنصرونی. اب بیسیکلی اس کے 2 پارٹس ہیں، دونوں پارٹس کا ہم الگ الگ جواب دیں گے. آپ نے تنصرو کا جواب کہا انصرو، تو جو نی ہے، نی کا مطلب ہوتا ہے میرا، تو مطلب کیا تم مدد کرو گی میری، تو میں کہوں گی ہاں میں تمہاری مدد کروں گی، یہ مطلب ہے. تو اس لیے ہم نے کا ہاں یوز کیا.
यस اور यस اگر اسی طرح جب میں نہ کہوں گی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا تم ہماری مدد کرو گی، تو میں کہوں گی ہاں میں تمہاری مدد کروں گی. یا اوکے یہ الٹ ہو گیا، اصل میں تو یہ تھوڑا کنفیوز کر رہا تھا. ٹھیک ٹھیک، آئی لیکن گاٹ اٹ. آپ تو سمجھ گئی ہیں، بڑا اچھا آپ کو کلیئر ہے کانسیپٹ. جی بس اس کو تھوڑا سا دھیان سے کرتی ہوں. ٹھیک ہاں ایک دفعہ جب ریوائز کریں گے انشاءاللہ اور بہتر سمجھ آ جائے گی. جی ٹھیک ہے سسٹر سر. صفیہ طاہر فرمائیے. جی السلام علیکم سر. آپ نے بہت اچھا سکھایا، بہت سمجھ میں آیا. جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو سارے لفظوں کو دیکھتی ہوں کہ جو مجھے آتے ہیں لفظ نا، تو قرآن بڑے مزہ آتا ہے ترجمہ اس کا کرتے ہوئے کہ اس لفظ کا یہ اچھا یہ ترجمہ آ رہا ہے، یہ ترجمہ آ رہا ہے. تو بہت تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھا سکھایا، بہت اچھا کوآپریٹ کیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سسٹر بشرا عروج. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. جی سر، ہمیں الحمدللہ آپ نے ہمیں بڑی اچھی طرح اور بڑی محبت سے سکھایا اور ہمیں بہت مزہ آیا. اور قرآن پاک جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت سے الفاظ جو ہے وہ خود بخود آنے لگتے ہیں اور سمجھ آنے لگتا ہے ماشاءاللہ سے. تو اب ہم دل کرتا ہے کہ ہم آگے بھی بتائیں کہ اس طرح اس کو پڑھیں. آپ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور اس ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا الحمدللہ. جزاک اللہ سسٹر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور بس یہ کریں، گھر میں قرآن لے کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ جو گیم، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا، پلے گیمز ود دیم، کہ وہ شوق سے اس کتاب کو سیکھیں. ان سے پوچھیں اوکے ہوا ڈھونڈ کے دکھاؤ. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں اچھا چلو بھائی کمپٹیشن ہے، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جلدی ڈھونڈتا ہے اس پیج پہ ہوا. وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر دین ٹیل دیم دا میننگ. پھر ان سے پوچھیں اچھا ان ڈھونڈو، اس میں ان نہ ڈھونڈو. آہستہ آہستہ برنگ دیٹ کلچر کہ ہمارے گھروں میں ہم ایک یعنی میننگ لیس گفتگو کرتے ہیں، ہم خوبصورت گفتگو کیا کریں. اس بات پہ آپ بیٹھ کر ڈسکشنز کریں. ہمارے ڈنر ٹیبلز اللہ کی کتاب کی باتوں کی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہوں. سسٹر وردہ انصر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، اللہ آپ کے لیے ہر کام میں، دنیا میں، بعد میں، سب میں بہت آسانیاں کرے. اور سیکنڈلی کہ یو ہیو ہیلپڈ اس ٹو اوور کم دا فیئر آف انڈرسٹینڈنگ قرآن. جیسے ایک جھجک، ایک ہیزیٹیشن ہمیشہ سے مائنڈ میں رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا، یا دل کرتا تھا کہ اس کو سمجھا جائے، تو وہ ایک خوف ہوتا تھا. تو مجھے اس خوف کو جو ہے کم کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اٹس اچیویبل. اور مجھ میں ابھی موٹیویشن ہے کہ میں نیکسٹ لیول پہ جاؤں اور اس سے نیکسٹ پہ، اور پڑھانے کا ایک شوق، اور وہ سب جسٹ بیکاز آف یور ٹیچنگ اسکلز اینڈ اپریسیشن، انکریجمنٹ. اور میں نے تو لیٹ کورس جوائن کیا تھا. دا وے یو ہیلپ می آؤٹ سر، آئی ایم ریئلی ریئلی گریٹفul to you and to Allah and alhamdulillah for everything whatever I have learned. Thank you so much sir. الحمدللہ. اور اتنی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. بس ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ himself is saying in Quran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. When Allah is making a claim that we have indeed made this book easy to understand, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کی باتوں میں یا شیطان کے اس میں آ جائیں کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے. The only problem is we have not given it یونیورسٹی میں گھر سے اٹھ کر جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں کا ٹیچر ہی نہیں آتے، اور پھر آپ وہ سب کچھ کرنے کے بعد 48 گھنٹوں کا کم از کم سیمیسٹر، راتوں کو جاگنا، تیاریاں، ایگزام. تو اللہ کی کتاب کے لیے ہم نے کوشش ہی نہیں کی نا. ہم اگر نکلیں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ has made it easy. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ indeed وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے تو اسے آسان بنایا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ مشکل ہے. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے. سسٹر وردہ جمیل فرمائیے. جی سر، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں سب کی طرح کہوں گی جزاک اللہ خیر. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اور بہت افیکٹو وے میں آپ نے کمپلیٹ کروایا ہمارا سبق. ڈیلی روٹینز میں اور آج کل کی لائف کچھ ایسی ہے کہ بزی ہے، اسپیشلی جب آپ ورکنگ ہو تو ٹائم کو ہم مینیج کرنے میں کافی زیادہ پرابلمس پیش آتی ہیں. کافی عرصے سے ہم کوئی ایسا ڈھونڈ رہے تھے کورس عربک کا اسپیشلی جو کہ ہمیں سمجھ آ سکے، نارمل بول چال میں کر سکیں.
the way you have introduced the TPI जिसके तरीके से हमने पढ़ा है एक्शंस के थ्रू, वो एक बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल के अगर स्कूल्स भी देखा जाए तो उसमें जितना ज़्यादा एक्शन को तरगीब दी जाती है, वो अगर हम कुरान के साथ लिंक करते हैं तो इससे खूबसूरत बात और हो नहीं सकती। तो अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे और इसी तरह आप पढ़ाते रहें, और आई होप कि QC2 भी हमें आप ही पढ़ाएं इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह QC2 हम जनवरी में शुरू करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले भी कोई आए, जरूरी नहीं होता। देखें, कुरान सीखने के लिए कभी ब्रेक ना दें, जहां चांस मिले सीखना शुरू कर दें, जिस जगह पर भी। तो इंशाल्लाह हम भी लॉन्च करेंगे जनवरी में QC2 का लेवल। हमारा भी QC2 चूंकि चल रहा है, वो भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जी सिस्टर फरहत खालिद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका, आपकी फैमिली का और जितने भी टीचर्स इस प्रोग्राम में शामिल, सबका थैंक यू कहती हूँ। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने इस प्रोग्राम को चलाया है। अल्लाह ताला आइंदा भी आप लोगों को ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सर लेकिन थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये जो प्रोग्राम चलते हैं इसमें हर एज के और हर IQ लेवल के लोग होते हैं। सपोज जैसे I am 60+, तो थोड़ा अच्छा, सा माशाल्लाह। अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, तो ज़ाहिर मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, जॉब में हूँ, गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट हूँ, तो अभी भी मैं जॉब कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना, आपको पता है कि टाइम के साथ IQ लेवल कम हो जाता है। सीखने का शौक तो होता है, लेकिन आप उस तरह से नहीं सीख सकते जैसे आप यंग एज में सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में कि हम थोड़ा सा ना फास्ट चले हैं इस प्रोग्राम में। सही। फिर इसमें भी आपकी भी लिमिटेशंस होंगी, आपने उस हिसाब से इस प्रोग्राम को चलाया है। तो मेरी मुझे भी जो है पार्ट 1 तो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ, लेकिन पार्ट 2 में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी मैं सेकंड आपका जो प्रोग्राम होगा उसको ज्वाइन करूंगी, तो इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आप कंसिडर किया करें कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को हमें लेके चलना चाहिए। और दूसरा जी, सर ठीक मैंने है। पूछना था कि मेरी वर्कशीट जो है मैंने सिस्टर वैसे की बात को आपने कहा मैं 60+ हूँ, तो मैंने माशाल्लाह इसलिए कहा कि आप तो यंग हैं, क्योंकि हमारे इन कोर्सेज में 80+ ने भी कोर्स किया है। तो इसलिए एक तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पहले तो खुद को ये बताएं। डेफिनेटली आपकी बात मैंने सुनी और भी गौर करेंगे। हम जो सपोर्ट टीचर होते हैं उनका रोल जो है कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और बेहतर करें। आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। हमारे जो रिवीजन सेशंस चलते हैं उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स को दोबारा भी देख सकती हैं। ये सारे सपोर्ट के लिए हमने रखे हुए हैं। असल में बड़ी बुनियादी बात यह है कि हम अपने बहन को ये बात बताएं। 60 इज नो एज। अगर आप मुझसे पूछेंगी, आई वुड से कि अपने आप को ये बताएं आपके IQ को कुछ नहीं हुआ। यू बिन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो यू हैव स्पेंट अ गुड टाइम। आई एम श्योर यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। इसको ये बताएं कि तुमने जिंदगी में इतने काम किए हैं। टेल योर ब्रेन, नाउ आई एम लर्निंग द बुक ऑफ अल्लाह, सो सपोर्ट मी, आई हैव टू लर्न इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो इंशाल्लाह दैट विल ग्रेटली हेल्प। एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन राइज किया था कि मेरी जो वर्कशीट है ना, मुझे लिंक का नहीं पता चल रहा कि मैंने कहाँ से वो चेक करवानी है। तो वो प्लीज जरा अगर आप मुझे गाइड कर दें। वर्कशीट मेरी तैयार है, लेकिन मैंने अभी तक चेक नहीं करवाई है। नहीं, आपने वर्कबुक का कोई लेसन भी रिव्यू नहीं करवाया? नहीं सर, कोई भी नहीं हुआ। पहले भी मैंने आपसे पूछा था, तो आपने मुझे शायद जो रिसेप्शन का नंबर था हसन साहब का, उनका नंबर आपने मुझे दिया। मैंने उनसे कॉल पे बात की, उन्होंने फिर आपकी तरफ रेफर कर दिया कि आप बताएंगे। हमने तो आपके ग्रुप में उन टीचर्स की पूरी लिस्ट डाली हुई है। सर मैंने देखी इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर, उसमें मिला नहीं है लिंक। अगर आप मुझे प्लीज गाइड कर दें, ये लिंक यहाँ पे मुझे और लोग मौजूद हैं, अब वो काइंडली मुझे गाइड करें। आप लोगों के पास सपोर्ट टीचर्स के नंबर शुरू के बाद देखें आप है, आपने भेजा है मैसेज। सर वो लिंक नहीं है, वो आपने ना जो लिंक के ऊपर नंबर्स शेयर किए होते हैं ना लिस्ट में, वो है। बात कर रहा हूँ जी, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो सिस्टर आप जरा प्लीज अपने व्हाट्सएप के पीछे जाएं। हमने पूरी लिस्ट ऑफ सपोर्ट टीचर्स दी हुई है, उनमें से किसी एक को कनेक्ट कर लें, उनसे रब्ता करें। और उनको एक एक आप एकदम से पूरा ना भिजवाइएगा, क्योंकि ये मसरूफ लोग होते हैं। और आप दो लेसन करके रोजाना की बुनियाद पर तो आपको रिव्यू करके इंशाल्लाह फौरी फीडबैक देंगे, क्योंकि इसकी सबमिशन डेट आ जाएगी एंड यू हैव टू सेंड इट टू
ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو سسٹر ثانیہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ ثانیہ تنویر ہمارے ساتھ جو ہے. اچھا سسٹر آپ کے گروپ میں یہ آپ اس واٹس ایپ گروپ میں ہیں 543 کے فیمیل گروپ میں؟ جی سر میں ہوں. اس میں سپورٹ ٹیچرز کی لسٹ ہماری آپ مجھے ڈیٹ بتا سکتے تھے ڈیٹ کو پوسٹ ہوئی تھی؟ آئی تھنک سر میں پہلے میل گروپ میں تھی بعد میں اس میں انٹر ہوئی تھی تو شاید مجھے نہ پچھلی ڈیٹ. سر سپٹمبر 20 کو ہوئی تھی شاید. کب ہوئی سپٹمبر تھی؟ 20. سپٹمبر 20. تو سسٹر یہ جو سسٹر ابھی مجھ سے پوچھ رہی تھی سسٹر فرحت غالباً یہ سپٹمبر 20 کی ڈیٹ میں جا کر آپ اس پوسٹ میں سے نمبرز لے لیں. ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جی جزاک اللہ. تو جی اینی ادر کوشچن اور کامنٹس before we close it? all right جی جزاک اللہ خیر. ہمارا ٹائم چونکہ پہلے ہی وقت آج آپ لوگوں نے کافی ایکسٹرا وقت بھی دے دیا تو ہم اس کو دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ گزارشات ہم انشاءاللہ جب ریویژن کا سیشن کریں گے تو اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دا وے فارورڈ. آج چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو آئیے اس کو کلوز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی وسلم علیہ. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک اللہم انا نسألک الخیر اللہم انا نسألک الخیر فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک العافیہ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العزہ اللہم انا نسألک القوة اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور کل ما خلق ومن شرور کل حاسد اذا حسد ومن شرور کل شریر من الجنة والانس اللہم انا نعوذ بک من شرور کل بلد وحاذ البلد وكل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم. تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس کورس کے اندر جو بھی چیزیں پڑھی تو اپنے فضل اور مہربانی سے اس کو ہمارے لیے عمدہ علم میں تبدیل کر دے اور اس درمیان مجھ سے پڑھانے میں جو بھی غلطیاں ہوں اس پر تو صرف نظر فرما اور جو اچھی چیزیں پڑھائی گئیں اسے ہم سب کے ذہنوں میں پختہ فرما دے. اگر کوئی غلط کانسیپٹ پڑھا دیا گیا ہے تو اپنے فضل سے اسے ہمارے ذہنوں سے محو کر دے. اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی زندگی کے لیے بھی ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنا. اور اے اللہ ہم اس قرآن کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں اپنے خاندان کی زندگیوں میں اس معاشرے میں اس ملک میں اور اس ساری امت کے لیے ایک قابل عمل کتاب اور علوم کے طور پر متعارف کروانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اس کا حق ادا کریں تیرے احکامات کو جانیں اس زندگی کا مقصد اس کتاب کے ذریعے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اے اللہ اس کتاب کی برکات سے ہم سب کے گھروں میں اور ہمارے تمام معاملات میں اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش کروں گا میرے ساتھ خاص طور پہ جو بہت زیادہ جن کی ایفرٹ اور کوشش اس کورس کو آپ تک کامیابی سے پہنچانے میں رہی ہے وہ میرے بھائی اور میرے بہت سینئر ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ میرا خیال ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں عبدالحی صاحب برادر عبدالحی تو ان کی سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ ہر کلاس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ریویژن کروانے کے حوالے سے اور آپ کو کلاسز جب کبھی میرے لیے مسئلہ ہوتا تھا ہمیشہ موجود ہوتے تھے. کبھی مجھے بھول بھی جاتا ہے تو انہیں یاد ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کلاس کے حوالے سے سپورٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو خصوصی دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے اس وقت میں اور اس کاوش میں مزید برکتیں عطا فرمائے
اور ان کے اس احسان کا ہم بالکل بدلہ نہیں دے سکتے. اسی طرح ہماری سسٹر ثانیہ، یہ بھی ہر کلاس میں موجود ہوتی تھیں. حسن میرے ساتھ ابھی بھی میرا خیال ہے موجود ہے، یہ بھی کلاسز میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے پورے کورس کے درمیان، اور یہ اپنا وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکال کے آپ کو مدد کر رہے تھے کہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. سو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آپ کا احسان، اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ آپ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تو ان الفاظ کے ساتھ اپنے اہل فلسطین کو خاص طور پہ ضرور یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس امت کے لیے بہتری والے معاملات فرمائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے کورس میں ضرور انرول ہوں. ہمارا QC1 جب نیا اناؤنس ہو، تو ویسے تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ 2 لوگوں کو تو ضرور پڑھوانے کے لیے ہیلپ کریں گے، اور لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی سب سے پہلی پریفرنس اپنی فیملی کو دیں، کہ ہمارے، میرے، آپ کے بچے، ہمارا خاندان سب سے پہلے وہ سیکھیں. پھر آپ اپنے نیبرز کو دعوت دیجئے، پھر اپنے دوستوں کو بتائیے، پھر اپنے ارد گرد کے اپنے کولیگز کو آفیسز میں جو آپ کی ایکچوئل فیلنگ ہے وہ آپ ان سے شیئر کیجئے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے راستے نکالیں گے کہ وہ اس چیز کو سیکھیں. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ نے اس کو سیکھا. مجھے یقین ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.